بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضور اقدس کی شان میں۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ابن العربی۔ ارطغرل غازی میں دکھائے جانے والے ابن العربی حقیقت میں کون تھے؟ چلیں بڑھتے ہیں ان کے مختصر تعارف کی طرف۔ ناظرین، ابن العربی کا پورا نام محمد ابن العربی تھا۔ آپ رمضان المبارک 560 ہجری اور 1165 اگست کو اندلس یعنی کہ اسپین کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، ابن العربی کا خاندان عزت و جلالت، علم و تقوی میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے جد اعلیٰ حاتم طائی، جن کی وفات 578 یعنی کہ سارے عرب میں اپنی سخاوت اور بزرگی کی وجہ سے نمایاں اور محترم تھے۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام صوفیہ و مشائخ آپ کے اس مقام کے قائل ہیں۔ آپ کا قول تھا کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے۔ آپ کے دادا جن کی دولت اور ثروت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، والد علی بن محمد فقہ اور حدیث کے آئمہ اور تصوف کے بزرگوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم فلسفی بن راشد کے دوست اور سلطان اشبیلیہ کے وزیر بھی رہے ہیں۔ آپ کی والدہ انصار سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ شیخ کی چھوٹی بیٹی زینب تو کم عمری ہی میں مقام الہام سے سرفراز ہو گئی تھی۔ ابن العربی نے اپنے سانحہ میں اپنے خاندان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور والد، چچا، دونوں ماموں، زوجہ اور کم سن بیٹی کے ایسے دل کھینچ لینے والے واقعات بیان کیے ہیں جو پاکیزگی و ایمان اور زاہد و معرفت میں ان کے لیے حد بلند مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں ابن العربی اپنے خاندان کے ساتھ اندلس یعنی کہ اسپین کے دارالحکومت میں آ گئے۔ 598 ہجری تک وہیں رہے اور دین و ادب کی کامل درجے کی تربیت پائی۔ پہلے ابو بکر محمد بن خلف اور ابو القاسم عبد الرحمن القرطبی سے قرآت کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں ابھی تصوف میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اپنے بیشتر وقت یا تو نغمہ شعر میں گزارتے تھے یا پھر جانوروں کے شکار میں مصروف رہتے تھے۔ وہ اس دور کو زمانہ جاہلیت کا نام دیتے تھے۔ پھر جوانی میں ہی جبکہ ابن العربی کے والد بھی حیات تھے، ان میں ایک عظیم روحانی باطنی تبدیلی پیدا ہوئی اور یہ کشف و شہود کے اعلیٰ مقام پر تک پہنچے۔ اشبیلیہ ہی میں ابن العربی آپ نے باقاعدہ قصد کر کے مروج طریقے سے 21 سال کی عمر میں 580 ہجری کے دوران جادہ سلوک میں قدم رکھا۔ اس کے بعد وہ مجاہدہ اور ریاضت، عرفہ کے معارف کی تحصیل اور صوفیہ کے احوال و آثار کے مطالعے میں مشغول رہے۔ بغداد اور دمشق کے سفر کیے اور بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی۔ محرم 627 کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کتاب فصوف الحکم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عربی کو اس کے لکھنے کا حکم دیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ابن العربی نے دل و جان سے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل کی
اور پورے خلوص و نیت سے تحریر میں مشغول ہو گئے۔ یہ کتاب تصوف و عرفان اسلامی میں نہایت مؤثر ہے اور ان کی دوسری کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ 620 کے دوران جب وہ دمشق میں مقیم تھے، انہوں نے اپنے دیوان مرتب کرنا شروع کیا اور یہ کام 631 ہجری تک جاری رہا۔ انہوں نے برسوں کی محنت سے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی تکمیل کی اور اس کتاب کی تحریر میں 35 سال مصروف رہے۔ انہوں نے 599 ہجری میں فتوحات کی تالیف شروع کی اور 24 ربیع الاول 636 یعنی کہ اپنی وفات سے 2 سال پہلے چہارشنبے یعنی کہ بدھ کے دن صبح کے وقت مکمل کی۔ ابن العربی نے لکھا ہے کہ میرے بعض دوستوں نے مجھے بتایا کہ وہ میری 4000 ضبط میں لائے۔ بعض کتب میں ان کی کتابوں کی تعداد بتائی گئی ہے، جبکہ کچھ کتب میں ان کے کتب و رسائل کی تعداد 848 بھی لکھی ہے۔ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی کا انتقال 1240 عیسوی کو شام کے شہر دمشق میں ہوا۔ آپ کا مزار بھی دمشق میں ہی موجود ہے۔ آئیں مزید ابن العربی کے متعلق ڈاکٹر اسرار الحق صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ وجود مختلف ہے، ذات باری سے علیحدہ۔ بہرحال یہ مباحث ہیں اس آیت مبارکہ سے متعلق، اور میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ نہ میں کسی کا مبلغ ہوں، نہ یہ دینی مسئلہ ہے، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے۔ اب فلسفے میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو گئے، سائنس کے مسائل ہیں کہ جو کتاب و سنت یا کم سے کم حدیث کی بعض چیزوں سے ٹکراتے ہیں۔ اب اس میں آدمی غور کرے گا، سوچے گا۔ اسی طریقے سے یہ فلسفے کے مسائل ہیں جو ہمیشہ سے جن پر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ دین جو ہے وہ شریعت اور طریقت کا نام ہے۔ حقیقت کو چھوڑ دو، حقیقت جو ہے بس ہے۔ تم سورج مکھی کے پھول بن جاؤ، تمہاری توجہ ہر وقت اپنی اس ذات جو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حقیقت تو وہی ہے، لیکن سورج مکھی کے پھول بن جاؤ۔ لیکن اسے آپ غلط کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہ ایک شخصیت کو میں ایسے سے واقف ہوں جو اہل حدیث بھی کٹر تھے اور صوفی بھی بڑے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے غزنوی خاندان، مولانا عبداللہ غزنوی آئے تھے اور وہ اپنے تصوف کی بعض آراء کی وجہ سے اور بعض اپنی اہل حدیثیت کی آراء کی وجہ سے افغانستان سے نکال دیے گئے تھے، غزنی سے نکال دیے گئے، تو امرتسر میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کی اولاد ہے یہ غزنوی خاندان۔ ان میں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا بڑا قرب رہا ہے۔ ان کے پھر بیٹے تھے ابو بکر غزنوی، وہ معروف ہیں، کافی لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دو متضاد چیزوں کا مجموعہ تھے، تصوف بھی اور اہل حدیثیت بھی۔ عام طور پر اہل حدیث کی ساری توجہ ظاہر پر رہتی ہے، وہ باطن میں جانتے ہی نہیں، اندر نہیں جاتے، فلسفے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیکن فلسفہ اور تصوف یہ جڑے ہوئے آپس میں چولی دامن کے ساتھ۔ انہوں نے ایک دفعہ منٹگمری میں جو اب سائیوال کہلاتا آ کر تقریر کی، اہل حدیث مسجد تھی، میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لیے۔ انہوں نے وہ اہل حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے مسلک پر قائم رہو، ہم غیر مقلد ہیں، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، نہ ابو حنیفہ کے نہ مالک کے، لیکن کبھی بھی ان ائمہ کی توہین نہ کرنا۔ یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا، ابو حنیفہ کے پاس تو علم ہی نہیں تھا، ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کورے، یہ توہین کے الفاظ کبھی استعمال نہ کریں۔ اچھا، اس واعظ کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھیے شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے، دونوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کہا۔ میں حیران ہو گیا، یہ وہابی آدمی، کٹر وہابی اہل حدیث، اور یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہہ رہا۔ خیر میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی وسعت ہے ان کے فکر و نظر میں۔
میری اہلیہ کے چچا تھے، ان کے ایک بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے یہاں مجمع میں موجود بھی ہیں، شیخ فضل الرحمان مرحوم، ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان غزنوی خاندان سے۔ انہوں نے شام کو کھانے پر بلایا، مجھے بھی بلا لیا، میں ان کا داماد ہی تھا نا۔ تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شرعی گالی چھوڑی نہیں ان کے لیے۔ زندیق، ملحد، اور آپ اہل حدیث ہیں، یہ کیسے ہوا؟ میں ان کی عظمت کا قائل ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ہم خرد ہیں، آپس کے اختلافات وہ جانے، ہم چھوٹے ہیں، خرد ہیں، خرد رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں، ہمارے لیے دونوں محترم ہیں۔ اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ما ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالی است، کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہا ہے، ما ذل بردار خان ایشانم، ان کے دسترخوان کے سوکھے جوڑے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں، لیکن چکنم، لیکن کیا کریں، معاملہ سے بات باری تعالی، یہ باری تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے، ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے، اختلاف ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے۔ یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا، وہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کو وسعت دیجئے، آپ ابن عربی کی بات کو چھوڑ دیجئے، پھینک دیجئے، لیکن توہین نہ کیجئے، اس کو خام خواہ کفر سے تعبیر نہ کیجئے۔ یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ہمارے سارے صوفیہ جو اس کے قائل ہیں، پھر ان سے بدزنی ہو گئی، میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے، میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں، ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی، بڑے گہرے مسائل ہیں اور ان کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، بلکہ عام آدمی کے، یہ جس کو کہتے ہیں نا ہوشدار کے رہ بردب تیغست قدم را، ہوشیار رہ جاؤ، یہ تم جو چل رہے ہو یہ تلوار کی دھار کی طرح کا راستہ ہے، کاٹ کے رکھ دے گا تمہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جس پر سے گزرنا ہے قیامت میں، یہ کہاوت ہے۔